اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان اور مصر میں قحط کا بیان۔ تب خدا کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف، تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی لوگوں کو غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ بس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قحط اس طرح گزر گیا، اور 8ویں سال میں اللہ نے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی کی اور اناج بے شمار پیدا ہوئے، اور تمام مخلوق خدا نے اس قحط سے نجات پائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادر زاد اس کو حضرت یوسف کے پاس لے آئے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے واسطے اللہ سے دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرے کی شعائیں اس پر ڈالیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں۔ اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر اور شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہ رہا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہوں سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب کے حکم کو سن کر 10 بیٹوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا، اور ایک چھوٹا بھائی بن یامین جن کا نام تھا، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی خاطر جمع کے لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور آئے بھائی حضرت یوسف کے پاس، اور ان کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا مگر ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے مختار ہوئے 7 برس تک اور تمام ملکوں کو اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے، پھر 7 سال قحط سالی میں رہے۔ اسی قحط سالی میں ایک ہی بھاؤ میانہ باندھ کر غلہ بکوایا اور اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ایک ہی بھاؤ سے فروخت کیا، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس اصول سے تمام خلائق کو سہولت رہی اور قحط کی مصیبت بھی جاتی رہی، اور حضرت یوسف کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا تھا، اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے واسطے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا، ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے اچھی طرح یقین سے ان کو پہچان لیا، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ اور بعض روایتوں میں یوں ہے کہ حضرت یوسف اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر، طوق زریں پہن کر تخت شاہی پر متمکن تھے، اس لیے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف کو وہ نہ پہچان سکے۔ پھر جب حضرت یوسف نے ان لوگوں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ مجھے تو تمہاری شکل و صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا شبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے، اس لیے اناج اور غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبریں دو گے۔ وہ سن کر بولے کہ ہم 10 بھائی ہیں ایک ہی باپ سے، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کتنے بھائی تھے؟ وہ فوراً بولے کہ حضرت جی، ہم اپنے باپ سے کل 12 بھائی تھے، اور ہم میں سے سب سے چھوٹا جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا
وہ ہم لوگوں سے جدا ہو کر ایک کنارے پر صحرا کے بکریاں چرانے لگا۔ ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور اس کا ایک ماں کے بطن سے ایک اور بھائی بھی ہے، اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے اپنی تسلی کے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو؟ اس بات پر کون گواہ ہے؟ وہ بولے، اے عزیز، اس شہر میں ہم لوگ بعید الوطن مسافر ہیں، اور کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہم کیسے دیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر گواہ نہیں ہے تو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اس سے لے آؤ، ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسے باپ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک لمحے بھی علیحدہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا، ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، اس وقت تم سب جاؤ، صرف ایک بھائی تمہارا یہاں بطور قید رہے، کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے۔ تب سب نے مل کر آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ یہاں کون رہے گا۔ پھر سب کے نام سے قرآن اندازی ہوئی، اور قرہ شمون کے نام پر نکلا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قید رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو، اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو۔ تب ملازمین بادشاہ نے ویسے ہی کیا۔ پس ان کو حضرت یوسف نے فرمایا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی اناج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے جو مال حضرت یوسف کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے اناج و غلہ خریدنے کو، وہ مال بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا تھا۔ وہ اس واسطے کہ معلوم تھا ان کو کہ باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت تھی تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس لیے پھیر دیا کہ باپ معلوم کریں کہ میرا مال پھیر دینا یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے یوسف کے۔ پس شمون کا قید رہنا کچھ مذائقہ نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کر پھر اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ خبر ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غیب سے آواز آئی، اے یوسف، اگر اپنے بھائیوں سے تم نے مکافات لیں تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ معاف کرنا حسنات ہے، اور تو اپنے کو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے، تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور صاحب استطاعت کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے ان کو محروم رکھے۔ اے یوسف، ان واقعات کو جانے دو، کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کر۔ حضرت یوسف نے بموجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا، اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو، کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے کہ ہم کنعان سے ہیں، حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے باپ ابھی زندہ ہیں؟ بولے، ہاں ابھی زندہ ہیں۔ پھر پوچھا، کس شغل میں ہیں؟ وہ بولے کہ سوائے اللہ کی عبادت کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کو تو اللہ نے پیغمبری دی ہے، اور وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اس کو خوب چاہتے تھے، اور اس کا نام یوسف تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، ایک لمحہ بھی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا، اتنے بیٹے رکھتے ہوئے کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے، ایک اور بھی اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، اور اس کی 6 بہنیں موجود ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان میں بہت ہی خوبصورت ہے۔ انہی کے غم میں شب و روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دیں، اور ایک مکان شہر کے باہر بنا کر اس کا نام بیت الاحزان رکھا، اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں، اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا؟ وہ بولے، نہیں، ہاں البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں زیادہ تھا، دانائی اور عقل مندی میں بھی ہم سے تیز تھا، الغرض اس کی صفتیں بیان سے باہر ہیں،
یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے خدمت گاروں کو بلایا اور ان سے کہا، دیکھو یہ بیچارے مسافر بعید الوطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف پاکیزہ کھلاؤ، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں ہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف نے ان کو بلا کر پوچھا، تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر میں قحط ہے اور ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے، اسی کو خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کیا مال لائے ہو؟ اناج لینے کے واسطے اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال پشمینہ وغیرہ کا تھا، اس کی قیمت اس وقت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خریدا جائے۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، اگرچہ یہ مال تمہارا ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے، اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو پورا پورا دینا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شتر بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور فرمایا، تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل بھی نہیں ہے، تو بھی میں نے تم کو گندم دے دی ہے۔ اگر اب کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ہم ایک شتر بوجھ کا تم کو زیادہ دے دیں گے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہا، لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ میں پورا پورا ماپ دے رہا ہوں اور میں سب سے زیادہ ماپ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سگا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا، اور نیز یہ بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہیں دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا۔ حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے اس کو بھی ان کے بوجھوں میں سے جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا نے اونٹ کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دی گئی۔ پھر وہ واپس ہمارے پاس آئیں، یعنی حاصل طلب یہ ہے کہ جو قیمت لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دو بطور احسان کے، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آئیں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف نے کی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں پر بڑی مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھانا کھلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کے حال حوال پوچھنا سوائے یوسف کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی پر ہے۔ اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہوا تو غالب ہے کوئی ہمارے خاندان میں سے ہو۔ یہ سن کر ان بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی یہ یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح ملی ہے، اور اس نے یہ دولت اور لشکر اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا؟ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے، کیا یوسف اب تک زندہ ہے؟ یا تو وہ مر چکا ہوگا، اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعض ان بھائیوں میں سے کہنے لگے، ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا ہے تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے ضرور انتقام لیتا۔ پھر یہودا بولا، اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو نہ بلاتا، البتہ جو میں کہتا ہوں یہی سچ ہے، یہ شخص یوسف ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ کیا، اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پہ گزری ہے وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال سارے رستے کا اور مصر کے عزیز کی ضیافت مہربانی کی پوری حقیقت بیان کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہیں کہیں میرے یوسف کی خبر ملی ہے؟
وہ سب کہنے لگے اے ابا جان تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے ہیں، اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ اگر اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے؟ ہاں ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بن یامین کو ملنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو اور زیادہ دے گا، اور اگر ہم اس کو نہ لے کے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر یوسف نہ ہوتا تو بن یامین کو کیوں ملتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بن یامین سے کیا مطلب؟ وہ سب بھائی اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھی، پھر خوش ہو کر کہنے لگے تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ساتھ لانا، ورنہ گندم نہیں ملے گی۔ مجھے اس کو ملنے کا بہت شوق ہے، اور آپ لوگوں سے سب سے وہ چھوٹے ہیں۔